ارے کہاں گم ہو تم؟ آر یو آل رائٹ؟ زرش نے اس کا کندھا زور سے ہلایا تو وہ ایک دم چونکی، پھر حجالت سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ زرش پریشان ہوگی؟ کیا بات ہے، تم پریشان ہو؟ آپ کے فکر مندی اور سنجیدگی سے زرش نے پوچھا تو وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ کوئی بات نہیں۔ اس نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ زرش کھوتی نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات کنگالنے لگی۔ تو پھر تم ہر 2 منٹ بعد کہاں کھو جاتی ہو؟ اپنے سامنے پڑے پی سی کو شٹ ڈاؤن کر کے زرش مکمل طور پر اس کی طرف رخ موڑ چکی تھی۔ بتایا نا، میں امی کی طرف سے فکر مند ہوں۔ گھر میں ایک عجیب سا ماحول ہو چکا ہے۔ ابو تو خیر بزنس کے سلسلے میں گھر سے باہر ہیں، مگر سمیان بھائی اور علی بھی اب زیادہ تر باہر ہی رہنے لگے ہیں۔ میں اکیلی گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں، اوپر سے تم نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے۔ کچھ سنجیدگی اور کچھ رنجیدگی سے اس نے کہا تو زرش کھوتی نظروں سے اس کے چہرے کو ٹٹولنے لگی۔ تائی جان کا آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ زرش کو یقین کرنا پڑا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ پتہ نہیں، فی الحال تو سمیان بھائی کی شادی ہی مسئلہ ہے، جو کہ امی ابو میں وجہ تنازع بنا ہوا ہے۔ اس نے اس کا دھیان بٹ جانے پر شکر ادا کیا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ اس چھوٹے سے مسئلے کو اتنا بڑا کیوں بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت لیب میں وہ ان دونوں کے علاوہ جو تیسری لڑکی تھی وہ کونے میں کمپیوٹر پر مصروف تھی، پھر وہ دونوں کافی دھیمی آواز میں بول رہی تھی، اس لیے زرش مکمل طور پر خود کو اس ٹاپک پر گفتگو کرنے سے نہ روک پائی۔ مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ امی ابو کی اس کشمکش کا انجام کیا ہوگا۔ دونوں میں سے کوئی اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں۔ ہم تو پس رہے ہیں، نہ ہی امی کی طرف داری کرنے کے قابل ہیں اور نہ ہی ابو کی۔ آخر میں وہ کچھ تلخی سے ہو گئی۔ سمیان بھائی کیا چاہتے ہیں؟ جب سچویشن اس رخ پر آ چکی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اسٹینڈ لے۔ جوان اولاد کے سامنے والدین کی ہر رنجش دم توڑ دیتی ہے۔ فرح نے حیران ہو کر زرش کے گرلا بیان جھلکاتے چہرے کو دیکھا۔ اتنی عقلمندی کی بعد وہ اسے بغور دیکھنے لگی۔ خوبصورت، معصوم سے لبریز چہرے کہیں سے بھی تو نظر انداز کیے جانے کے قابل نہ تھا، پھر سمیان بھائی جیسے شخص کا یوں دل ہارنا کچھ غلط بھی نہ تھا۔ زرش کے سامنے تو بڑے بڑے دل ہار سکتے تھے۔ سمیان بھائی وہ ہنس دی۔ سمیان بھائی کبھی اسٹینڈ نہیں لیں گے؟ عجیب سی تلخی محسوس کی تھی زرش نے اس کی ہنسی میں۔ کیوں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ فرح کا ایک دم جی چاہا کہ کہہ دے کہ تمہاری وجہ سے، لیکن بامشکل سمیان احمد کا راز افشا کرتی زبان کو اس نے دانتوں تلے دبایا۔ 1-2 منٹ خود کو کمپوز کرنے میں لگائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عثمان بھائی کی شادی جیسا تجربہ وہ نہ کرے۔ ان کی شادی امی اور ابو دونوں کی باہمی رضامندی اور آمادگی سے طے پائے، جو کہ اس صدی میں تو قطعی ممکن نہیں۔ شاید وہ کچھ تلخ زہرہندہ لفظ کہتے کہتے رک گئی۔ زرش کو احساس ہوا کہ وہ کیسی آگ میں جل رہی ہے۔ اس نے بہت اپنائیت اور چاہت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہولے ہولے دبانا شروع کر دیا۔ پریشان نہیں ہوتے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ماما پاپا سے بات کروں گی، وہ تایا ابو کو سمجھائیں گے۔ تائی جان تو نہیں، لیکن تایا ابو تو تمہاری بات سنتے اور مانتے ہیں نا؟ وہ اس کا حوصلہ دے رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ بہت معصوم ہو تم زری۔ چچا اور چچی جان کبھی بھی تمہیں آگ میں دھکیلنا نہیں چاہیں گے، جس قدر وہ لوگ تم سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے کئی گنا زیادہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کی محبت ہی تو ہے کہ تم ابھی تک اس راز سے بے خبر ہو، جو اگر تمہارے علم میں آ جائے تو شاید تم ہم میں سے کسی کا یقین ہی نہ کرو، اور اسی بے یقینی سے بچانے کے لیے تو ہم سب تمہیں لائلم رکھ رہے ہیں کہ کہیں تمہارے احساس کے آئینے کو بے اعتباری کی ٹھیس نہ پہنچے۔ وہ فائل پر مسلسل انگلیاں پھیرتی رہی۔ زرش کے اندر ایک دم دکھ کی گہری لہر سرایت کر گئی۔ وہ صرف اس کی تایزاد ہی نہیں بلکہ دل کے تمام سکازوں پر پورا اترنے والی اس کی دم ساز، رازدار، دکھ سکھ کی ساتھی اور بہت پیاری دوست بھی تھی۔ دونوں کا تعلیمی سلسلہ ایک ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی میں کبھی کسی تیسرے فرد کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ نوشین اس کی بہن تھی، لیکن وہ نوشین کے بجائے اس سے زیادہ اٹیچ تھی، اور یہ اٹیچمنٹ بچپن سے لے کر اب تک قائم تھی۔ فرح، میں نے کہا نا پریشان بالکل نہیں ہونا۔ میں ہوں نا، میں سمیان بھائی سے بات کروں گی، ان سے کہوں گی کہ وہ اسٹینڈ لے، تایا جان سے بات کروں گی،
فرا کی آنکھوں میں جھلملاتے تارے دیکھ کر زرش کا دل دکھ سے کرتا چلا گیا۔ زرش نے بات ہی ایسی کی تھی جو وہ پہلے ہی رو دینے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، مزید ضبط نہ کر سکی۔ آنسو قطار در قطار بہتے چلے گئے۔ اف کیا کر رہی ہو، پلیز خود کو سنبھالو، ہم اس وقت کمپیوٹر لیب میں ہیں، 10 منٹ بعد پیریڈ شروع ہونے والا ہے، چند منٹوں میں اسٹوڈنٹ آنا شروع ہو جائیں گے، پلیز اپنے آپ کو سنبھالو۔ اس کی کمر سلاتے ہاتھ تھپ تھپاتے وہ خود بھی کسی بھی لمحے رو دینے کو تھی۔ فرا کو ایک دم اپنی حماقت کے ساتھ صورتحال کا اندازہ ہو گیا، اس نے خود کو ڈانٹا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے ایک دم ہاتھ کی برش سے آنسو صاف کیے۔ جو چور نظروں سے ارد گرد دیکھا، وہاں وہ لڑکی بھی کونے میں بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی، مگر وہ کسی بھی لمحے ان دونوں کی طرف متوجہ ہو سکتی تھی۔ پانی پیو گی؟ زرش پوچھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر اپنے بیگ سے ٹیشو کا پیک نکالا۔ ایک دو لیف نکال کر وہ اپنے ناک اور چہرہ صاف کرنے لگی۔ میں پانی لاتی ہوں۔ سر جھکا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ زرش فوراً اٹھ کر لیب کے دائیں کونے میں رکھے کولر کی طرف بڑھ گئی۔ ایک گلاس ہر وقت زرش کے بیگ میں ہوتا تھا۔ اپنے بیگ سے گلاس نکال کر وہ کولر سے پانی بھرنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی؟ خواہ زرش کو بھی پریشان کر دیا۔ وہ پہلے ہی ہمارے سلسلے میں کم پریشان رہتی ہے۔ وہ خود کو ڈانٹ رہی تھی۔ یہ سب رات پڑھنے والی ای میل کا اثر ہے، مجھے لگ رہا ہے اگر یہ ای میلز، فون کالز، وہ پھول اور گفٹ کارڈ کا سلسلہ نہ رکا تو میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ زرش گلاس بھر کے واپس پلٹ رہی تھی۔ فرا نے اسے دیکھتے ہی اپنے چہرے کو تھپ تھپایا۔ مجھے آج ضرور سمیان بھائی سے بات کرنی ہوگی۔ امی کو تو کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں، انہیں تو بس اپنی انا عزیز ہے، اور ابو کم از کم سمیان بھائی تو ایسے ہیں جو میری بات سنتے ہیں، میرے اندر کا حال جانتے ہیں، میری بات سن کر ساری حقیقت جان کر مجھے مورد الزام نہ ٹھہرائیں گے۔ یہ لو پانی پیو۔ زرش نے گلاس اس کی جانب بڑھا دیا۔ شکریہ۔ گلاس تھام کر اس نے ایک محبت بھری نظر زرش پر ڈالی اور اس کے لیے پریشان تھی، فکر مند تھی۔ کتنی اچھی تھی وہ، اس کے ہر دکھ میں دکھی ہونے والی، ہر سکھ میں اس کے ساتھ مسکرانے والی، اس کی دمساز، اس کی سہیلی، اس کی غمزاد۔ آئی ایم سوری زرش، میں بہت چاہنے کے باوجود اپنے اس راز میں تمہیں شریک نہیں کر سکتی۔ یہ میری ذات، میرے کردار، میری عزت کا سوال ہے۔ تم بہت اچھی ہو، مگر میں تمہیں اپنے اس دکھ میں کبھی شریک نہیں کر سکوں گی۔ پانی پیتے ہوئے بھی وہ زرش کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی فکر مند تھی۔ پلیز ڈونٹ وری، ناؤ آئی ایم فائن۔ گلاس زرش کو دوبارہ پکڑاتے اس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آئی نو۔ زرش نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر گرمجوشی سے اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ فجر کی نماز ادا کر کے وہ کمرے سے نکل آئی۔ ابھی اندھیرا پوری طرح جٹا نہیں تھا۔ وہ انگلیوں کی پور پر تسبیح پڑھتے شارق زمان کے کمرے کی جانب نکل آئی۔ اس وقت اندر جاؤں کہ نہیں؟ ایک لمحے کے لیے دروازے پر رک کر نویرا نے سوچا، لیکن پھر اس کی رات والی کنڈیشن یاد کر کے وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ خالہ جان ابھی سو رہی تھی۔ فجر کی اذان کے فوراً بعد ہی وہ نماز ادا کر کے یہاں آ گئی۔ ساری رات شارق زمان کی وجہ سے وہ سو نہیں سکی۔ رو رو کر اس کی خراب حالت دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال رہی تھی، اور اب وہ بستر پر بالکل چٹ لیٹا تھا۔ گہرا گندمی رنگ کمرے کی نائٹ روشنی میں اور بھی گندمی محسوس ہو رہا تھا۔ گھنے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو نویرا احسان کے لب جامد ہو گئے اور پوروں کی حرکت رک گئی۔ دل کی حرکت ایسی تھی جیسے کوئی زندگی کی آخری سانس لے رہا ہو۔ یا اللہ! نویرا احسان کے اندر سناٹا صرف ایک دو پل کے لیے ٹھہرا تھا۔ اگلے لمحے اس کے ہونٹوں سے بڑی واضح جنبش ہوئی۔ یا اللہ! اس کی پوروں کی حرکت ایک دفعہ پھر رواں دواں تھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے جھجکی، پھر آہستہ روئی سے چلتی ہوئی اس کے بستر کے نزدیک آ کھڑی ہوئی۔ شارق زمان اس کے سب سے بڑے تایا کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں کوئی بھی تھی۔ اس نے چاہے زندگی کیسی بھی گزاری تھی، اس کے باوجود نہ جانے کیوں سارا خاندان اس پر جان چھڑکتا تھا، اس کی ہر بات کو اولویت دیتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب بات تھی کہ ہر کوئی اسے بات کرتے ہوئے 1000 بار سوچتا تھا، لیکن اس کی کہی بات کبھی کسی نے رد نہیں کی تھی۔ کچھ جھجکتے، کچھ ہچکچاتے نویرا احسان کا دایاں ہاتھ اٹھا۔ بہت نرم اور آہستہ روئی سے اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ایک لمحے کے لیے نویرا کو لگا گویا کرنٹ چھو گیا ہو۔ اس نے فوراً اس کی پیشانی سے بال ہٹائے۔ وہ بخار کی حدت سے تپ رہا تھا،
دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کی کلائی چھوئی۔ نبض کی رفتار کو تسلی بخش دی، لیکن بہار وہ ایک دم تفکر سے تھے دیکھنے لگی۔ اس کی تسلی ادھوری رہ گئی تھی، لیکن وہ خاموشی سے خون کچلنے لگی۔ انہیں تو بہت تیز بہار ہے۔ ایک نظر دنیا مافیا سے بے خبر اس پر ڈال کر وہ کچھ سوچنے لگی۔ شارق بھائی، اس نے اس کی کلائی چھو کر اسے جگانا چاہا۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھول کر اسے ایک دو پل کے لیے دیکھا، لیکن درد ہوتے سر، سلگتے احساس اور بھٹکتے جسم سے وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پایا۔ شارق بھائی، اس نے نیم غنودگی کیفیت میں دوبارہ آنکھیں کھولی۔ نویرا نے ڈر کر سختی سے اس کا بازو جھنجھوڑا، اس خیال سے کہ کہیں یہ غنودگی نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ کیا ہے چھوڑو، سختی سے جھنجھلا کر اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور لب کچلنے لگی۔ گو تسلی ہوئی کہ وہ حواس میں ہیں۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہار تو بہت تیز ہے۔ اگر زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو ظہور بابا کو بھیج کر ڈاکٹر کو بلوائیں، اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ پریشان اور متفکر آواز یہ اس کی ملازمہ کی آواز نہیں تھی اور نہ ہی ماں کی۔ تو پھر غنودگی اور ڈوبتے ذہن سے وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ بہار سے جسم کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا، جسم کے روئیں روئیں میں درد ہو رہا تھا۔ پانی آنکھیں کھول کر دیکھا، نویرا کا دھندلا سا چہرہ وہی دکھائی دیا۔ اس نے دوبارہ سرہانے پر سر پٹکتے پانی مانگا۔ میں ابھی لاتی ہوں۔ نویرا فوراً باہر کی طرف بھاگی، کچن سے گلاس میں پانی بھر کر واپس لوٹی تو وہ سرہانے پر سر پٹک رہا تھا۔ یہ پانی پی لیں۔ نویرا نے آگے بڑھ کر جھجکتے ڈرتے اس کا سر اٹھا کر گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ نہ جانے اس کے اندر کیسی آگ لگی ہوئی تھی، گھٹا گھٹ پورا گلاس چڑھا گیا۔ تم دوبارہ سرہانے پر سر رکھ کے وہ نویرا کی طرف دیکھ رہا تھا جبکہ آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ میں نویرا ہوں۔ نویرا سمجھ گئی تھی کہ وہ بخار کی شدت کی وجہ سے اسے پہچان نہیں پا رہا۔ نویرا اس کے صرف لب ہلے تو پھر اس نے سر ہلایا۔ اماں کہاں ہیں؟ اپنی قوت ارادی کا استعمال کرتے وہ اپنے ذہن کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات سے ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، سو رہی ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کو بند کر کے اپنی پیشانی پر ضربے مار رہا تھا۔ نویرا اس کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر کڑنے لگی۔ یہ شخص خاندان کے ہر فرد کو عزیز تھا، وہ تو پھر احساس دل کی نرم مزاج لڑکی تھی۔ ظہور کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ اس کی کلائی پر دباؤ بڑھا تو وہ الرٹ ہو گئی۔ جی اچھا۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ داخلی دروازہ کھول کر سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھتی، شاکرا اسے آتی دکھائی دی۔ شاکرا، ظہور بابا کو بلاؤ، ان کو کہو فوراً شارق بھائی کے کمرے میں جائیں۔ اس نے اجلے میں پیغام بھیجا۔ شاکرا الٹے قدموں لوٹ کے وہ اس قدر الجھ چکی تھی کہ دوبارہ اس کے کمرے میں جانے کی ہمت نہ کر سکی۔ البتہ ظہور بابا اس کے کمرے میں جانے سے پہلے اس کے پاس ضرور آئے تھے۔ شارق صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ظہور بابا سر ہلانے کے بعد چلے گئے۔ شاکرا بھی اس کے پاس چلی گئی۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بی بی جی، صاحب جی کو کیا ہوا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تمہیں کسی ڈاکٹر کو پتہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ خالہ جان کے فیملی ڈاکٹر وغیرہ کا؟ جی ہاں، ڈاکٹر طیب ہیں جو اکثر بڑی بیگم صاحبہ کو چیک کرنے آتے ہیں۔ ظہور بابا کو پتہ ہے ان کے بارے میں؟ میں انہیں کہتی ہوں وہ بلا کر لے آئیں گے۔ وہ جانے کو پلٹی، لیکن نویرا نے روک دیا۔ نہیں، رہنے دو، صبح صبح وہ کہاں پریشان ہوں گے، میں خود ہی کسی کو دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس آ گئی۔ بار بار گھر کا نمبر ملانے کی کوشش کی لیکن مل ہی نہیں پا رہا تھا۔ کچھ سوتے ہوئے اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم، اس نے جلدی سے کہا۔ وعلیکم السلام آپ۔ دوسری طرف نواز فاروق اجنبی آواز سن کر کچھ پریشان ہوا۔ شارق زمان کے گھر کے نمبر سے کم از کم اسے یہ آواز کبھی سنائی نہیں دی۔ میں نویرا بول رہی ہوں۔ اس نے فوراً اپنا تعارف کروایا۔ دوسری طرف سے کچھ حیران ہوتے ہوئے نواز فاروق کچھ ریلیکس ہو گیا۔ خیریت ہے نا آپ وہاں؟ جی خیریت ہے۔ رات شارق بھائی کا شاید ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس وقت ان کی طبیعت کافی خراب ہے، پلیز کسی ڈاکٹر کو لے کر آ جائیے، بہت تکلیف میں ہیں وہ اس وقت۔ نہ جانے کیوں ایک دم اس کی آواز پر آ گئی۔ وہ سو سیڈ۔ نویرا بی ریلیکس، میں تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کو لے کر پہنچتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔
कोई ज़्यादा मसला तो नहीं हुआ ना? अपनी आंखों से बह जाने वाले आंसू को उंगलियों से साफ करते उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, लेकिन रात जब वो घर आए थे तो तबीयत बहुत ख़राब थी, अब मज़ीद ख़राब हो गई है। चाहने के बावजूद वो अपनी आवाज़ की लड़खड़ाहट पर काबू ना पा सकी। ओके, तुम बिल्कुल परेशान ना होना, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ। उसने उसकी आवाज़ से शारक की कंडीशन का अंदाज़ा लगाते हुए कहा तो नवारा ने अल्लाह हाफिज़ कहकर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसे पता था नवाज़ अब थोड़ी देर ही लगाएगा यहाँ पहुँचने में। फारूक चचा का घर फारूक ज़मान के घर से थोड़े ही फासले पर वाक़या था। वो चेहरा साफ करती खाला जहाँ के कमरे में चली आई। वो उलझ गई थी, यूं ही बिस्तर पर लेटे शायद शाकरा का इंतज़ार कर रही थी। अरे खाला जान, आप उठ गई। इनकी ज़िंदगी अजीब सी थी, दूसरों के सहारे के मोहताज। उसकी बात पर वो सिर्फ मुस्कुराई। शारक घर आ गया है? नवारा की उनके ऊपर से कंबल उठाकर एक तरफ रखते हाथ कांपे थे। जी, रात गेल लौटे थे, उसने मुख्तसर जवाब दिया। चलिए उठे, मुंह हाथ धो लें, फिर बाहर चलते हैं। शारक ज़मान से मुतालिक वो इन्हें बताकर मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बाल पलटी व्हीलचेयर बिस्तर के करीब करके इन्हें सहारा देकर चेयर पर मुंतकिल करते वो पसीने पसीने होगी। वो इन्हें अटैच बाथरूम वाले रूम में लेकर आ गई। खुद सब कर लूँगी, बस तुम शाकरा को भेज दो। उसने टॉवल, साबुन और दीगर चीज़ें उनके करीब रखी तो उन्होंने टोक दिया। नवारा ने कुछ कहने को लब खोले मगर फिर चुप रही। जी अच्छा। दरवाजे को यूं ही खुला छोड़कर वो बाहर निकल आई। शाकरा को खाला जान के पास जाने का कहकर वो किचन में चली आई। चाय का पानी चूल्हे पर रख कर वो गुज़िश्ता रात की शारक ज़मान की खराब हालत को याद करके खोलती रही। अभी इसने चाय तैयार की ही थी कि कॉल बेल बजने लगी। नवाज की आमद का सोच कर वह चूल्हा बांध करके फ़ौरन किचन से निकली। इससे पहले कि वो बाहर की तरफ कदम बढ़ाती, शाकरा खाला जान के कमरे से निकलती हुई बाहर की तरफ बढ़ गई। वो वहीं राहदारी में खड़ी रही। नवाज फारूक के साथ एक और शख्स था, शायद डॉक्टर नवाज इसकी तरफ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। नवारा का दुपट्टा भी नमाज के स्टाइल में लिपटा हुआ था। ब्लू लिबास में खूबसूरत चेहरे के साथ वो सुबह की तमाम तरोताज़गी लिए हुए थी, लेकिन रोई रोई आंखें इसके चेहरे को सोज बड़ी कैफियत बख्श रही थी। नवाज उसे एक लम्हे के लिए ही देख पाया। अस्सलाम वालेकुम। नवारा के लब भी हिले थे। कैसी हैं आप? उसने अहलाकन पूछा। नवाज ने सिर्फ सर हिलाया। आप शारक भाई को देख लें, ज़हूर बाबा उनके पास हैं। धीरे से अंदाज में उसने लब कुशाई की। वो फ़ौरन सर हिलाते शारक ज़मान के कमरे की तरफ बढ़े, डॉक्टर समेत बढ़ गए। नवारा वापस किचन में आकर खाने पीने का एहतमाम करने लगी। थोड़ी देर में शाकरा भी खाला जान की कुर्सी धकेलती वहीं आ गई। नवारा, तुम ये क्या कर रही हो? रहने देती, शाकरा है ना। खाला जान ने इसे रोटी बनाते देख कर कहा। वो फीके चेहरे के साथ मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, मैं कौन सा रोज़ यहाँ आती हो, महीना बाद तो आना होता है। शाकरा बेचारी तो रोज़ ही करती है, अल्लाह तुम्हें अजर दे। उन्होंने मुस्कुरा कर बांजी को देखा। शाकरा, देखो शारक उठ गया है कि नहीं, ज़रा भी ऑफिस से देर हो जाए तो सारे घर को सर पर उठा लेता है। उनकी आवाज़ में शारक के लिए मोहब्बत थी। शाकरा ने घबरा कर उसे देखा, बहुत भी चौंकी। उसे इशारे से मना किया था। लाइए, मैं ये सब कर लेती हूँ, आप बेगम साहिबा को शारक ज़मान के कमरे में ले जाइए। हाथ धोकर वो इसके करीब आ गई थी। नवारा भी पीछे हट गई। हाथ धोकर किचन टावल से हाथ साफ करके वो खाला की तरफ चली आई। पता है खाला जान, रात शारक भाई का हल्का सा एक्सीडेंट हो गया है। इस वक्त वो अपने कमरे में है। मैंने नवाज को फ़ोन किया था, वो डॉक्टर को लेकर आए हैं। डॉक्टर चाहता है तो मैं आपको उनके कमरे में लेकर चलती हूँ। बहुत आराम से उनके करीब बैठ के उसने नरमी से बताया। क्या? खाला तो एक्सीडेंट का लफ्ज़ सुनकर ही साकत रह गई। कब? तुम मुझे अब बता रही हो? ज़्यादा चोटें तो नहीं आई? वो एकदम मुतवहश होकर पूछ रही थी। इसने नफ़ी में सर हिलाया। परेशानी की बात नहीं, चोटें तो बहरहाल आई हैं, आप बेशक खुद चल कर देख लें। वो ठीक है। हालांकि हाथ को अपने हाथ में लेकर वो बता रही थी। हाला परेशानी से देखती रही। इसी दौरान डॉक्टर चेकअप करके चला गया तो ज़हूर बाबा मेडिसिन लेने उनके पीछे ही चले गए। वो शाकरा को नाश्ता टेबल पर लगाने का कहकर खाला जान की व्हीलचेयर धकेलती शारक ज़मान के कमरे में चली आई।
دس از ناٹ فیئر یار، تم کس کو سزا دے رہے ہو؟ ہمیں یہود کو دیکھو اپنا حال۔ میرا دل چاہ رہا ہے بے بسی سے کچھ کہتے دونوں کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر نواز فاروق خاموش ہو گیا۔ السلام علیکم خالہ جان۔ نواز شارق کے بستر پر اٹھ کر خالہ کی طرف بڑھا۔ شارق زمان نے بھی اماں کو اپنے کمرے میں ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں موند لی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ انہوں نے نواز کے جھکے سر پر پیار کیا اور شارق کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شارق نویرہ پیچھے ہٹ گئی۔ نواز نے ان کی کرسی بستر کی پٹی سے لگا دی۔ اماں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما تو اس نے آنکھیں کھولی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں کرتے ہو یہ سب؟ میری محبت، میری برداشت کا امتحان لے رہی ہو؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ نویرہ اور نواز اور ایک طرف شارق بھی ان کے پھوٹ پھوٹ کر رونے سے گھبرا گیا۔ اماں کچھ نہیں ہوا، بس ہلکا سا ایکسیڈنٹ تھا اور کچھ نہیں۔ اپنی لرزتی آواز پہ بمشکل قابو پاتے اس نے اماں کو بہلانا چاہا۔ چپ رہو، تم ہمیشہ ہی کرتے ہو میرے ساتھ۔ تمہیں میرے بڑھاپے کا بھی احساس نہیں؟ اس عمر میں رلاؤ گے مجھے؟ انہوں نے اس کے بازو پر پیشانی ٹکا دی۔ اس نے گھبرا اور الجھ کر پہلے نویرہ پھر نواز کی طرف دیکھا۔ تمہیں سمجھاؤ، انہیں کچھ نہیں ہو رہا، مجھے بس ہلکا سا بخار ہے۔ یار نواز، سنبھالو ماں کو۔ پہلے نویرہ کو اور پھر نواز نے کہا۔ دونوں بیک وقت اماں کی طرف لپکے۔ نویرہ دائیں جانب تھی تو نواز بائیں۔ خالہ، بڑی اماں، دونوں نے بیک وقت پکارا۔ پھر نویرہ خاموش ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ نواز نے انہیں اپنے بازو میں سمیٹا۔ بڑی اماں، شارق ٹھیک ہے، بس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے، پلیز سنبھالے خود کو، یہ گدھا ٹھیک ہے۔ اس نے اماں کا چہرہ صاف کرتے ہوئے انہیں تسلی دی تو ان کا دل کچھ پل کو ٹھہرا۔ شارق نے بھی سکون کا سانس لیا۔ بخار تو اب بھی بہت تیز تھا مگر وہ مکمل حواس میں تھا۔ یا شاید ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ کی بدولت تھا۔ نویرہ، آپ بڑی اماں کو باہر لے جائیں، انہیں ناشتہ کروائیں، میں شارق کے پاس ہی ہوں۔ اماں دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ نویرہ جو چپ چاپ کھڑی آنکھیں موندے لیے شارق کو دیکھ رہی تھی کو کہا تو وہ چونکی اور پھر سر ہلا دیا۔ آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ یہ ناشتے کا وقت تھا اور وہ افراتفری میں نائٹ ڈریس کے لباس میں ہی گھر سے عجلت میں ڈاکٹر کو لے کر یہاں آ گیا تھا۔ نویرہ کو احساس ہوا تو پوچھا، نہیں فی الحال موڈ نہیں۔ وہ دوبارہ شارق کے پاس ٹک گیا تھا۔ نویرہ نے سر ہلا کر اماں کی کرسی کے ہینڈل تھامے۔ نویرہ بیٹا، دونوں کا ناشتہ کمرے میں ہی لے آؤ۔ پتہ نہیں شارق نے رات بھی کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں، انہیں اب نئی فکر لاحق ہوگی۔ جی اماں، آپ چلیے، میں یہیں لے کر آتی ہوں۔ اس نے کرسی باہر کی طرف دھکیلی۔ خالہ جان کو ناشتہ دے کر اس نے شارق اور نواز دونوں کا ناشتہ ٹرے میں سجا کر شاکرہ کو تھما کر اندر بھیج دیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، تم بھی ناشتہ کر لو۔ خالہ جان نے اسے بھی آفر کی تو وہ بھی خاموشی کے ساتھ ان کے پاس ہی ٹیبل پر ٹک گئی۔